اس وقت دنیا کے مستقبل کا تعین 4 بچڑوں کی قربانی اور سورج گرہن پر آ گیا ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ ہم بڑے ناپاک ہیں اور ہمیں اسرائیل کو پیوریفائی کرنے کے لیے خاص قسم کے ریڈ ہائفر کی قربانی دینی ہوگی۔ ٹیکساس کی گائے اپریل میں مشرق وسطی میں ارمیگدون کا آغاز کر سکتی ہے۔ پوری دنیا میں خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد دنیا بدل جائے گی، یعنی قیامت اب 4 بچڑوں کے رحم و کرم پر ہے۔ کیا مسجد اقصی گرا دی جائے گی اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا جائے گا؟ گوروں کی جو دلچسپی ہیں وہی ہماری ہیں، انہوں نے ہی ہم سے پہلے اسے ہائی لائٹ کیا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے۔ آپ کو کل ہی کیوں پتا چلا؟ قرآن کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے جس میں ریڈ ہیفر کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے ان کی سائیکی سمجھنا ضروری ہے، یہ کس طرح سوچتے ہیں، آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، ہائفر کی قربانی کی ایک ہسٹری ہے۔ یہود کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ تاریخ میں اس کے 9 مرتبہ قربانی کی گئی ہے اور آخری مرتبہ قربانی اس وقت کی گئی تھی جب رومیوں نے سیکنڈ ٹیمپل تباہ کیا تھا۔ اب یہ آخری مرتبہ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، ان کا رنگ سرخ ہونا چاہیے، ان کے پاؤں کے کھر اور تمام بال بھی سرخ ہونے چاہیے اور ان کی عمر 3 سال ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا چھان ماری، آخر انہوں نے 2000 سال بعد انہیں ٹیکساس میں ڈھونڈ لیا۔ ہر بچڑے کے لیے $1,00,000 ادا کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے سب سے مہنگے بچڑے ہیں جن کی اتنی زیادہ قیمت ادا کی گئی ہے۔ امریکہ میں ایک پابندی ہے کہ آپ لائف سٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں ان کے لیے اسے لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر ستمبر 2022 میں 5 سرخ ہائفر کو لے کر ایک جہاز نے ٹیکساس سے اڑان بھری اور اسرائیل کے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا اور ان میں سے ایک کو انفٹ قرار دے دیا گیا ہے، باقی 4 کو موضوع کہا گیا ہے اور ان کی عمر اپریل 2024 میں 3 سال پوری ہو گئی ہے۔ ریڈ ہائفر اصل میں یہودیوں کے ایک فرقے کی دجال کو بلانے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ یہ رسم کیا ہے؟ اس عقیدے کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی مذہبی کتابوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ پہلی قربانی 3200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے جا رہے تھے تو سامری جادوگر نے انتہائی مکاری سے جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے اڑنے والی ڈسٹ اٹھا لی اور اس سے ہائفر بنا لی اور اسے ٹیبرنیکل میں رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اعداد کی کتاب کی باب 19 میں یہ ذکر ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا، یہ خدائی فرمان ہے، یہود سے کہو کہ وہ تمہارے پاس بغیر داغ والی، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جسے کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو اور اس پر کبھی بھی بوجھ نہ ڈالا گیا ہو اور حاملہ بھی نہ ہوئی ہو، سرخ ہائفر لائیں اور تم اسے ہیکل کے مذہبی کاہن کو دو اور وہ اسے قربان گاہ پر ذبح کرے اور کاہن اس کے خون کو اپنی انگلی سے لے کر ٹیبرنیکل کے سامنے 7 بار چھڑکے اور گوشت یا چربی کا کچھ حصہ سیڈر درخت کی لکڑی پر جلا دے اور پھر اس راکھ سے صابن بنائی جائے جس سے ان کے مذہبی رہنما پاکیزگی حاصل کریں۔ یہ طہارت کی قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 9 بار کر چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت یہودیوں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کے حکموں کی عہد شکنی کی گئی ہے، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا اور پاک ہونے کے لیے سرخ رنگ کے 4 بچڑے قربان کرنے پڑیں گے۔ جب وہ 10ویں مرتبہ ریڈ ہائفر کی قربانی دیں گے تو ان کے مسیح دجال کی آمد تیز ہو جائے گی اور یہ اب قربانی اپریل میں ماؤنٹ آف آلیف یعنی جبل زیتون پر 2 افراق کو فیس کے سامنے رکھتے ہوئے ذبح کریں گے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کے نزدیک ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں اور بہت سی نشانیاں ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہیں۔ تالمود کی 1,47,000 آیات ہیں اور اس میں 600 آرڈر ہیں، جس میں سے ایک ریڈ ہائفر ہے جسے اس کے ایک فرقے کا سب سیکشن مانتا ہے اور ان کے 30% آرتھوڈکس تو اسرائیل کے ہی خلاف ہیں۔ ہاں، ہیکل بنانے کے لیے زائنسٹ سب سے زیادہ جلدی میں ہیں اور ان کے مامونڈیز کا حکم ہے کہ 3rd ٹیمپل بننے کے لیے تمام کے تمام یہودیوں کا اس سرزمین پر اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی یہودی باہر ہوا تو 3rd ٹیمپل نہیں بن سکے گا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب سے اہم چیز ہے لاوی خاندان سے کاہن کا ہونا۔ لاوی قبیلہ وہ ہے جس سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ لاوی خاندان کا کاہن ابھی تک انہیں نہیں ملا اور ٹیمپل بنانے کے لیے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اینٹ رکھنے کی بھی آواز نہ آئے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کی پاور دی ہوئی تھی۔ پہلا ٹیمپل آف سولومن حضرت داؤد نے شروع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے مکمل کروایا تھا۔ حضرت سلیمان
सुलेमान अलैहिस्सलाम का टाइम इतना फैसिनेटिंग टाइम है, मैं आपको क्या बताऊं। इस पर घंटों की वीडियो बनानी पड़ेगी। आप इस बात पर गौर करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के साथ खड़े हैं और असा को दीमक खा जाती है और जिन्नों को नहीं पता चला। आप जानते हैं दीमक छोटी सी लकड़ी को कई सालों में नहीं खा सकती। सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को दीमक खा गई और जिन्नों ने टेम्पल को मुकम्मल कर दिया। क्या ये छोटा वाक़या है? यही बात अभी भी जहन में रखें। जो भी आज टेम्पल बनाना चाहेगा उसके लिए भी वही शर्त है, साउंड नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। और हैकले सुलेमानी तामीर के लिए एक और चीज के बारे में जानना जरूरी है, वो है आर्क ऑफ द कोवेनेंट यानी ताबूत सकीना। ताबूत सकीना एक मुकद्दस बॉक्स था जिसके अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम की मुकद्दस अशिया जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी मौजूद था। आसमानों से खास रोशनी इस पर पड़ती थी। ताबूत सकीना को 4 लोग उठाकर इसी रोशनी की डायरेक्शन में पीछे पीछे चलते थे। आर्क ऑफ कोवेनेंट जिसके पास होती थी वो कौम दुनिया को फतह कर लेती थी। फिर ताबूत सकीना इनसे गुम हो गया और हैकले सुलेमानी बनाने से पहले ताबूत सकीना को भी ढूंढना जरूरी है, जो अभी तक तो इन्हें मुयस्सर नहीं है। एक और बात का चर्चा चल रहा है कि अप्रैल में चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगेगा और इनका अकीदा है जब भी ब्लड मून आता है तो यहूदियों को फतह मिलती है। और अप्रैल का शोर इसलिए भी ज्यादा हुआ है कि इसमें इनका सबसे बड़ा त्योहार पास ओवर 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये त्योहार फिरौन से नजात और मिस्र से फलस्तीन की तरफ हिजरत की याद में मनाया जाता है और ये त्योहार 49 दिन पर मुहित होता है। हमारी छोटी ईद और बड़ी ईद इसी दौरान आएगी। कुछ स्कॉलर का कहना है कि किसी बड़े मुश्किल टाइम की तरफ इशारा है। ये मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ इसराइलियों के नजदीक मस्जिद अक्सा हैकले सुलेमानी के किसी हिस्से पर बनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैकले सुलेमानी की जगह आज भी यहूदियों के पास है जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है, वो बिल्कुल खाली पड़ी है। फिर डोम ऑफ रॉक इसराइलियों के लिए क्यों जरूरी है? फाइनल टेस्टामेंट कुरान के अंदर कायनात की हर चीज का इल्म मौजूद है, हमें बस अपने देखने का एंगल कुरान के मुताबिक करना पड़ेगा। जब बगैर किसी जंग के मुसलमानों ने यरूशलेम फतह किया तो हजरत उमर ने डोम ऑफ रॉक को इंसुलेशन लगाई और इसे हर तरफ से सील कर दिया गया क्योंकि अमीरुल मोमिनीन को इसकी अहमियत का मालूम था। डोम ऑफ रॉक जब तक मसीहियों के पास रहा इसे कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन अब ये यहूदियों के कब्जे में है तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कुरान में मेराज का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा और वहाँ से 7वें आसमान पर गए। मुसलमान मेराज की हदीस में आसमानों को देखते हैं, लेकिन यहूदी ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोम ऑफ रॉक से आसमानों की सैर के लिए गए थे, यानी मेराज डोम ऑफ रॉक से हुई, मक्का से नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आसमानों का खुफिया पोर्टल डोम ऑफ रॉक से जाता है। इसीलिए ये इसराइल को गुनाहों से प्यूरिफाई करने के लिए माउंट आलिव यानी जबल जैतून पर रेड हाइफर को डोम ऑफ रॉक को फेस के सामने रखते हुए कुर्बान करेंगे। रेड हाइफर असल में दज्जाल को बुलाने की एक कुंजी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं, वो आकर कहेगा मैं ही मसाया हूँ। ईरानी सूबे अस्फहान के 70,000 यहूदी इस पर ईमान ले आएंगे और जैसे वो करतब दिखाएगा इसके बाद दुनिया की मेजॉरिटी उसे खौफ से ही मसीहा मान लेगी और फिर खुदाई का दावा कर देगा, सबको धोखा देगा, लेकिन एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले ईमान वालों को धोखा नहीं दे सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके कब्जे में मेरी जान है यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा। जिस तरह के इब्तदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा, तो फिर हजरत महदी का ज़हूर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी बैतुल्लाह में पनाह लेगा, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी इमाम महदी होंगे, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा। जब वो लश्कर बैदा नामी जगह पर पहुंचेगा तो जमीन में दहसा दिया जाएगा। मकाम बैदा मक्का मदीना के दरमियान है, जिसे आज लोग वादी जिन के नाम से जानते हैं। हजरत महदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे। लोग हजरत महदी को पहचान लेंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। अल्लाह ताला एक ही रात में उन्हें इस मुकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले ना वाकिफ थे। फिर असरी ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों से आएंगे तो इमाम महदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल
کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ریڈ ہائپر پر سب سے زیادہ ری ایکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ کرسچن چرچ سے آ رہا ہے۔ ان کو یہود کی کارستانیوں کا ہم سے زیادہ پتا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ موومنٹ میں آئے ہیں جیسے ہی ریڈ ہائپر کی فلائٹ ٹیکساس سے اڑی ہے، کرسچن چرچ سڑک پر آ گیا ہے۔ کرسچن چرچ کو پتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کاپی کر کے آئے گا۔ مسلمان اسے دجال اور مسیحی اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے کرسچن ریڈ ہائپر کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہے ریڈ ہائپر کی کہانی۔ اسرائیلیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری اسرائیل کی پلے لسٹ کو ضرور دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔